طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین کرام، آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے بانی دارالعلوم الحاج مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور خدمات. اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولوی حضرت علامہ مولانا مشہور اسکالر حافظ محمد ریحان انصاری حفظہ اللہ، استاذ دارالعلوم عربیہ کرومپیٹ تشریف فرما ہیں. میں ان کا ہمارے اس پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ بانی دارالعلوم مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی، اور آپ نے کن اساتذہ سے تعلیم اور تربیت حاصل کی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سب سے پہلے میں حضرت علامہ و مولانا حافظ محمد طالب بن علیان قادری صاحب قبلہ کامل جامع نظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شامل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے موضوع کا انتخاب کیا جو مدرسے دارالعلوم عربیہ کرومپیٹ کے جو بانی ہیں مولوی الحاج محمد عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مدرسہ ہمارے مادر علمیہ بھی ہے. الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ مولانا نے اس پروگرام میں ہم کو شامل کیا ہے. جیسا کہ ابھی مولانا نے فرمایا کہ بانی دارالعلوم عربیہ کرومپیٹ مخدوم الملت الحاج محمد عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کہاں ہوئی، اور آپ زیر تعلیم آپ کی تربیت کہاں پر ہوئی، تعلیم و تربیت آپ نے کہاں حاصل فرمائی ہے. میں مولانا کے سامنے عرض کروں گا کہ بانی دارالعلوم عربیہ کرومپیٹ علیہ رحمت و رضوان کی ولادت بسعادت 1891 عیسوی میں اور ہجری لحاظ سے 1311 ہجری میں کرومپیٹ کی سرزمین پر آپ کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. بتایا جاتا ہے کہ آپ سرکاری مدرسے میں جماعت چہارم تک تعلیم کو حاصل کیے، پھر اس کے بعد تعلیم کو ترک فرما کر اپنے والد حضرت سلیمان صاحب مرحوم کے ساتھ اس طرح تجارت میں مصروف ہو گئے. اور آپ کے اساتذہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے جن اساتذہ سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے ان میں پہلا نام آتا ہے مولانا گل محمد علیہ الرحمت و رضوان، جو ریاست مہاراشٹر سے تعلق رکھتے تھے. آپ کے پاس آپ کی اسلامی تعلیم و تربیت ہوئی. مولانا گل محمد رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم عربیہ کرومپیٹ کے صدر مدرس رہ چکے ہیں، اور 12 سال آپ نے بحیثیت صدر مدرس خدمت انجام دے کر اس طرح ایک علماء کی جماعت کو تیار کیا، تو انہی کے پاس آپ نے اس طرح تعلیم و تربیت حاصل فرمائی ہے. اور دوسرے استاد کا نام مولوی شیخ پہلوان نصر اللہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کے پاس بانی دارالعلوم عربیہ کرومپیٹ نے اردو، فارسی اور تیلگو کی تعلیم حاصل فرمائی. ماشاءاللہ. ناظرین محترم، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں سوال کا جواب عنایت فرما رہے تھے. میں جناب اعلیٰ سے ایک سوال عرض کرتا ہوں کہ مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی حق گوئی کے کس درجے پر آپ فائز تھے، یعنی آپ کی حق گوئی کا عالم کیسا ہوتا تھا؟ بانی دارالعلوم عربیہ علیہ رحمت و رضوان کی جب سیرت پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات ہمیں سامنے واضح طور پر آتی ہے کہ سقوط حیدرآباد یعنی سلطنت آصفیہ جب انڈیا میں ضم ہو گئی، اس وقت لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. تو اسی موقع پر آپ کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو ایک انڈین آفیسر نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ فلاں تحریک میں میں اور یہ فلاں وقت میں شامل نہ تھا تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا، جس طرح دیگر لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے. تو اس انڈین آفیسر کے
آپ سوال کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح جھوٹ بول کر رہائی حاصل نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ مزید یہ بھی فرمایا کہ میرے گلے پر اگر خنجر رکھ دیا جائے اور اس وقت بھی اگر مجھے یہ کہیں کہ آپ اپنی بات سے ہٹ جائیے، اپنے ارادے کو بدل لیجئے، تو میں اس وقت بھی اس طرح حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ گویا آپ اس انڈین آفیسر سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس دنیا سے اس طرح جھوٹ بول کر جانا پسند نہیں کروں گا، بلکہ حق کے ساتھ میں جانا پسند کروں گا، اس لیے کہ مجھ کو خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ یہ آپ کی حق ہوئی تھا۔ یہ بانی دارالعلوم عربیہ علیہ رحمت و رضوان نے اس انڈین آفیسر کے سامنے اس طرح اپنی بے باکی سے حق بیان فرمایا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، حق کے لیے جئیں گے، حق ہی پہ مر مٹیں گے، اور حق ہی عطا کرے گا ہم کو صلہ ہمارا۔ مولانا یہ بتائیے کہ مخدوم ملت مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ نے حج اور زیارت روضہ رسول کی سے مشرف ہوئے تھے؟ ہاں الحمدللہ، بانی دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ علیہ رحمت و رضوان حج بیت اللہ و زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کورمپیٹ کے علاقے سے آپ پہلے وہ خوش نصیب ہے، 5 حضرات کی جماعت مل کر اس طرح بحری جہاز کے ذریعے سے آپ نے اس عشق و مستی کا سفر طے کر کے حج بیت اللہ کا فریضہ بھی انجام دیا ہے، اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرف ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، میں ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ریحان انصاری حفظہ اللہ، جنہوں نے بانی دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ پر حالیہ میں ایک مقالہ لکھا جس کا نام انہوں نے دیا دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کی حیات اور خدمات۔ ایسے مہمان عالم دین ہمارے پاس تشریف فرما ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں عدل و انصاف کا پہلو کس طرح نمایاں تھا؟ دیکھیے، عدل و انصاف کی جب بات آتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد لازمی طور پر آ جاتی ہے، کیونکہ خلیفہ دوم نے اس طرح اس کائنات میں تعلیمات عدل کو اس طرح پھیلا دیا ہے۔ اب ان کے جو عاشق رہیں، ان کے جو غلام رہے، ان کے جو حقیقی ماننے والے رہے، انہوں نے بھی اس طرح تعلیمات عدل کو اس کائنات میں پھیلاتے رہے۔ اسی طرح خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشقوں میں ایک عاشق کا نام عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تعلیمات عدل کو اس کائنات میں پھیلایا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی شخص مسئلہ لے کر آتا، کوئی پریشانی لے کر آتا، تو آپ اس کا حل فرما کر اس کو بھیج دیا کرتے، اور جو کوئی روتے ہوئے آتا آپ اسے ہنستے ہوئے اپنے پاس سے بھجاتے۔ یہاں تک کہ آپ کے زمانے کے جو عدالت کے ججز رہا کرتے، وہ لوگوں کو یہ مشورہ دیتے تھے جو ان کے پاس آتے تھے مسائل کو لے کر، یہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس آ کر اس طرح اپنے وقت کو کیوں خراب کرتے ہو، کیوں اپنے وقت کو خراب کرتے ہو؟ اگر تمہارے فیصلے مکمل ہونا ہے تو مولوی عبدالحق صاحب کے پاس جاؤ، وہاں تمہارے فیصلے ہی مکمل نہیں ملیں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ تمہیں حق بھی ملے گا اور تمہاری آخرت بھی سنورے گی۔ یہ بانی دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کا عدل و انصاف ہوا کرتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، ایسی ہستی جو مخدوم ملت مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی میں عدل و انصاف کے ایسے پہلو نمایاں تھے کہ ان کی سیرت سننے کے بعد ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے فیصلوں میں فاروق اعظم کی فیصلے کی جھلکیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آئیے ہم مولانا سے جانتے ہیں کہ مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات اور مشاغل، یعنی آپ اپنا وقت کن کاموں میں گزارا کرتے تھے؟ مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہترین باعظمت انصاف شخصیت پسند ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وقت یہ قدرت کا انمول تحفہ ہوتا ہے، اور اس کی قیمت اسی کو معلوم ہوتی ہے جو اس کا قدردان ہوتا ہے۔ تو مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے وقت کو اس طرح ایک اچھائی کے ساتھ اور ایک منصوبہ بندی کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت میں آتا ہے
کہ مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لاتے، پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد مراقبہ اور وظیفہ سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے باہر ایک چبوترا ہے، اس چبوترے پر بیٹھ جاتے اور طلباء کو نصیحت آموز باتیں بیان فرماتے، اور طلباء ذوق اور شوق کے ساتھ آپ کے اس نصیحت آموز خطاب کو سماعت کرتے، پھر اس کے بعد نماز اشراق ادا فرماتے، اس کے بعد گھر جاتے، پھر اپنے والد کے ساتھ اس طرح بیل گاڑی کے ذریعے سے بادی پلی پہنچ کر تجارت کے کام امور انجام دے کر مغرب میں پھر کورمپیٹ تشریف لاتے۔ اس کے بعد آپ نے جو مدرسہ قائم کیا دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ، وہاں کے جو طلباء ہوتی، مدارس کا نظام ہوتا ہے کہ بعد مغرب طلباء کی حاضری ہوتی ہے اور دن بھر کے مسائل طلباء سے پوچھا جاتا ہے۔ تو بانی دارالعلوم عربیہ علیہ رحمت و رضوان بھی اسی طرح مغرب کے بعد جب طلباء کی حاضری ہوتی آپ وہاں پر کھڑے ہو کر طلباء سے سوال کرتے، اور آپ کا سوال سب سے پہلے جو ہوتا وہ نماز کے متعلق ہوتا، اور نماز کے متعلق کیا ہوتا کہ کون کون سے طلباء نے نماز فجر ادا نہیں کی۔ اگر بہت کم ہوتا کہ طلباء ادا نہ کرتے، اکثر ادا کرتے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوتا تکبیر تحریمہ کے ساتھ کس نے نماز ادا نہیں کی۔ اس طرح یہ آپ کے معمولات میں شامل ہے۔ اس کے بعد نماز عشاء ادا فرما کر اس طرح پھر آپ واپس اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین انداز میں مہمان عالم دین مشہور اسکالر ڈاکٹر حافظ محمد ریحان انصاری حفظہ اللہ جو ہمارے سوالات کا جواب شفیع بخش دے رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج ہمارے پاس اتنی بڑی دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کا جو یہ مدرسہ ہے، اتنا بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کو مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے کس سن میں اس کی بنیاد رکھی تھی؟ مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے دارالعلوم عربیہ کا جو قیام عمل میں لایا وہ 1924 عیسوی، اور ہجری لحاظ سے دیکھا جائے تو 1342 ہجری میں آپ نے اس دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کا قیام عمل میں لایا۔ ماشاءاللہ، یہ بتائیے کہ کیا اس کے علاوہ بھی مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور اداروں کو آپ نے قائم کیا؟ ہاں، آپ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے اطراف و اکناف علاقوں یعنی کورمپیٹ کے اطراف و اکناف میں اس طرح آپ نے جز وقتی مدارس کا قیام عمل میں لایا ہے، جن میں سے جو دیہات کے ناموں کا ذکر ملتا ہے ان میں سے ایک لنگم پیٹ ہے، پھر اس کے بعد تارپڑتی آتا ہے، اچرکل آتا ہے۔ اس طرح یہ دیگر علاقوں میں بانی دارالعلوم عربیہ علیہ رحمت و رضوان نے جز وقتی مدارس، بعض جگہ بعد نماز فجر تعلیم ہوتی، بعض جگہ نماز عصر کے بعد تعلیم ہوتی، اور بعض جہاں جیسی سہولتیں ہیں ویسی تعلیم آپ اس طرح علماء کا انتخاب کر کے ان دیہاتوں میں بھیجایا کرتے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں لائٹ وغیرہ کا مکمل طور پر ایسا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت جو گورنمنٹ کی جانب سے جو کھمبے لگائے جاتے ہیں اس کھمبے پر جو لائٹ ہوتی، شام کے وقت اس لائٹ کے سائے میں اس طرح طلباء تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ نے اطراف و اکناف میں بھی مدارس کو قائم کیا، جز وقتی مدارس کو قیام میں عمل میں لا کر اس طرح وہاں پر بھی دین کی خدمت آپ نے فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ جو مدرسہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ ہے، اس کا فیضان ماشاءاللہ کہاں کہاں تک ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس کے فیضان کو بکھیرا ہے۔ اطراف اکناف میں جو ہے، اس علاقے کے اطراف اکناف میں آپ نے دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کے فیضان کو پہنچایا ہے۔ ناظرین محترم، آئیے اسی کے ساتھ ہم ایک سوال جو ہے لیتے ہیں کہ جو ہے حضرت سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم شریعت کے خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کے ساتھ کس طرح ان کا سلوک ہوتا، کس طرح ان سے پیش آتے آپ؟ ماشاءاللہ، انتہائی اہم سوال ہے کہ بانی دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ علیہ رحمت و رضوان خود شریعت کے پابند تھے، ماشاءاللہ، اور جو انسان شریعت کا پابند ہوتا ہے اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کے معاشرے میں رہنے والے لوگ بھی شریعت کے پابند بنیں۔ تو آپ اگر کسی کو دیکھتے کہ شریعت کے پابندی کے شریعت کے خلاف اگر کوئی کام کر رہا تھا تو آپ اسے فوراً سزا دیا کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک کمیٹی کو تشکیل دی تھی جس کا نام تھا ترک مسکرات، یعنی یہ کمیٹی کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا تھا
کہ جو لوگ شراب کے عادی ہوتے ان کے پاس جا کر شراب کی حرمت کو بیان کرتے اور شراب کے نقصانات کو بیان کرتے، اور اس طرح ان کو شراب جیسی حرام جو چیز ہے اس عادت کو چھڑا دیا کرتے۔ یہاں تک کہ آپ کی سیرت میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ بانی دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ علیہ رحمت و رضوان اس طرح اگر کسی انسان کو شراب کی حالت میں شراب کے نشے میں دیکھ لیتے تو جو مدرسے کے باہر جو نیم کا بڑا درخت موجود ہے اس کو آپ اس کے پیڑ کے اوپر باندھ کر اسے مارتے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے کہ شریعت کے خلاف کام کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، ہمیں مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی ہم جب سیرت کو سن رہے ہیں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ مکمل امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وارد فرمائی ہیں، اگر اس کی تفسیر دیکھنا ہو تو مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے مشہور اسکالر جواب دے رہے تھے۔ آئیے مولانا سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام کس طرح گزرے ہیں اور آپ کی وصال کب ہوا ہے؟ بانی دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ علیہ رحمت و رضوان کے زندگی کے آخری جو لمحات ہیں وہ انتہائی یاد رکھنے والے لمحات ہیں، اس لیے کہ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ سقوط حیدرآباد کے موقع پر جب آپ کو گرفتار کر لیا گیا تو گرفتار کرنے کے بعد اس طرح آپ کو جیل میں رکھا گیا۔ ترمل گیری جیل ہے جو سکندرآباد میں واقع تھا، وہ اس جیل میں تقریباً آپ نے 50 دن اس جیل میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک انسان جب دین کا کام لے کر اٹھتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں کس مقام پر ہوں، بس اس کے دل میں دین کی محبت، اسلام کی محبت ہوتی ہے تو وہ کام کہیں بھی رہ کر اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ جس طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح جیل میں رہ کر اس طرح اسلام کے پیغام کو عام کیا تھا، اسی طرح بانی دارالعلوم عربیہ مولوی الحاج محمد عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جیل میں رہ کر اس طرح اسلام کے پیغام کو وہاں پر آپ نے بھی عام فرمایا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ جیل میں پہنچنے کے بعد رشد و ہدایت کا سلسلہ وہاں پر جاری تھا، اور جس بنا پر، اور بتایا جاتا ہے کہ نماز باجماعت وہاں پر ادا کی جاتی تھی، تو یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ دیکھ کر ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر بھی اسلام کے پیغام کو جس طرح آگے بڑھایا جا رہا ہے، دین کے کام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو اس بنا پر ان کو ریشمی کانٹوں پر چلایا جاتا ہے۔ ریشمی کانٹوں پر چلانے کی وجہ سے بیمار ہو گئے، طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آپ کی رہائی عمل میں آئی۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو وصال کے بارے میں ہیں تو تقریباً آپ کا وصال 1948 عیسوی میں آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اور آپ کی مزار مبارک اس طرح مدرسے کے سامنے حصے میں موجود ہے، اور آپ کی نماز جنازہ بدر القرہ حضرت العلامہ مولانا قاری عبد الکریم تسکین علیہ الرحمت و رضوان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جو مدرسے دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کے استاد بھی رہے اور معتمد بھی رہے۔ آپ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ماشاءاللہ۔ جناب اعلیٰ یہ بتائیں کہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ میں پڑھانے والے وہ اساتذہ جنہوں نے مدرسے کی ترقی کے لیے اپنی زندگی کا ایک وافر حصہ مدرسے کو وقف کر دیا ہے، آپ ان اساتذہ پر کچھ تبصرہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک جو حافظ صاحب جن کو نابینا حافظ صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ جو ہے اس مدرسے کی ترقی کے لیے لگا دیا تھا، ان پر بھی آپ کچھ تبصرہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ، بہت بہترین سوال ہے کہ وہ اساتذہ جنہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ مدرسے کے لیے وقف کر دیا تھا، اگر ہم اساتذہ کے بارے میں اور اسی طرح مدرسے کے صدر مدرسین کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو صدر مدرسین میں سب سے پہلا نام جو ہمیں ملتا ہے وہ مولانا گل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ریاست مہاراشٹر سے آپ آ کر یہاں پر بحیثیت صدر مدرس اس طرح 12 سال آپ نے خدمت انجام دیا ہے۔ اس کے بعد مولانا شیخنا محمد خلیل اللہ حضرمی صاحب،
انہوں نے بھی اس طرح بحیثیت صدر مدرس اور استاد دونوں عہدوں پر فائز ہو کر اس طرح تقریباً 40 سال تک آپ نے مدرسہ دارالعلوم عربیہ قرنپیٹ میں خدمت کو انجام دیا ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ مولانا بشیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی تقریباً 20 سال 25 سال کے زائد عرصے تک مدرسے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر بحیثیت استاد اور بحیثیت صدر مدرس اس طرح آپ نے خدمت کو انجام دیا ہے۔ اور پھر اساتذہ کے زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اساتذہ میں آپ نے جیسا کہ ابھی سوال کیا کہ نابینا حافظ جن کا نام حافظ محمد محبوب علی صاحب ہے، اور یہ نابینا حافظ صاحب کے نام سے انتہائی مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت حیدرآباد دکن میں ہوئی، اور آپ نے تاریخی مکہ مسجد جو حیدرآباد کی ہے، اس حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد کے مدرسے حفاظ میں آپ نے حفظ کی تکمیل فرمائی۔ جب آپ کا شہرہ ہوا، آپ کی شہرت آپ کو اس دنیا میں ہوئی، تو مدرسے دارالعلوم عربیہ قرنپیٹ کے ذمہ دار حضرات آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر اس طرح یہاں کے استاد کے لیے آپ سے معروضہ پیش کیا گیا، تو آپ نے اس معروضے کو قبول فرما کر حیدرآباد چھوڑ کر قرنپیٹ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ نے حفاظ کی ایک نسل کو یہاں پر آپ نے تیار کیا، ایک حفاظ کی نسل کو، جن میں اگر ہم دیکھیں گے آپ کے شاگردوں کی اگر ہم فہرست کو دیکھتے ہیں تو ایسے حفاظ کو آپ نے تیار کیا ہے کہ آج وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اس طرح قرآن کی خدمت کے نام پر اس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے علماء کی اور حفاظ کی نسل کو نابینا حافظ صاحب نے تیار کیا، جن میں سے چند نام میں آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ حضرت العلامہ و مولانا سید صادق محی الدین صاحب جو جامعہ نظامیہ کے نائب مفتی کے عہدے پر رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی آپ کے پاس حفظ کی تکمیل کی ہے۔ اس کے بعد حضرت العلامہ و مولانا حافظ سید صغیر احمد نقشبندی صاحب جو جامعہ نظامیہ کے فی الوقت شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے بھی آپ کے پاس اس طرح حفظ کی تکمیل فرمائی ہے، اور اسی طرح بہت سے ایسے حفاظ ہمیں ملتے ہیں جو آپ کے پاس حفظ کی تکمیل بھی کی ہے اور بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز ہیں، تو یہ نابینا حافظ صاحب کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک نام اور بھی آتا ہے جو بانی دارالعلوم عربیہ قرنپیٹ کی جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، جسے بدراللہ قاری عبدالکریم تسکین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہے، انہوں نے بھی مدرسے کی انتہائی خدمت آپ نے فرمائی ہے اور اپنے زندگی کا اکثر حصہ آپ نے لگا دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک نام میں بھی ذکر کروں، مولوی عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ، جو تقریباً آپ نے 35 سال مدرسے کے لیے وقف فرما دیا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدرسے سے کتنی محبت تھی، مدرسے سے کتنا لگاؤ تھا، کہ بتایا جاتا ہے آپ کے وصال سے 1 یا 2 سال پہلے آپ کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی، آپ کو ہاسپٹل دواخانے کو لے جایا گیا۔ اس کے بعد علاج ہونے کے بعد ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اب آرام کریے، کوئی کام آپ کے اوپر اب نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کی طبیعت بحال ہو جائے۔ تو اس طرح آپ مدرسے کو نہیں جاتے تھے، گھر میں رہ کر اس طرح آرام کیا کرتے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد طبیعت میں اور بگاڑ پیدا ہو گیا۔ جب دوبارہ آپ کو دواخانے کو لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے آپ کا معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے ان کے گھر والوں کو بلایا اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ان کا کیا مشغلہ تھا، یہ کیا کام کرتے تھے، تو آپ کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ دارالعلوم عربیہ قرنپیٹ کے استاد ہیں۔ تو اس وقت ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ان کو مدرسے میں لے جا کر چھوڑ دو، انہیں مدرسے میں لے جا کر چھوڑ دو، کیونکہ یہ اپنے سارے ذہن و فکر میں مدرسے کے بارے میں ہی سوچتے ہیں۔ اب ان کا آخری چارہ یہ ہے کہ انہیں مدرسے میں لے جا کر چھوڑ دیا جائے، اور حقیقت میں یہی ہوا کہ آپ جب دوبارہ دواخانے سے واپس آئے، پھر آپ کے گھر والوں نے مدرسے میں لا کر چھوڑ دیا تو آپ کی طبیعت میں بحالی دیکھ لی۔ ایسا لگاؤ تھا ہمارے اسلاف کو مدرسے دارالعلوم عربیہ قرنپیٹ سے۔ تو یہ مولوی عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ جو جامع مسجد قرنپیٹ کے خطیب بھی رہ چکے ہیں، امام بھی رہ چکے ہیں، اور اس طرح اپنے زندگی کے 35 سال اس طرح مدرسے دارالعلوم عربیہ کے لیے آپ نے وقف فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، میں یہ بتاتا چلوں کہ مدرسہ دارالعلوم عربیہ قرنپیٹ جو یہاں سے کئی حفاظ، کئی علماء، سینکڑوں علماء کرام یہاں سے فارغ ہوئے ہیں،
فارغ ہو کر اختائے عالم میں وہ دین کے کام میں مصروف ہیں۔ اور آج بھی جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ بہت سارے علماء اپنے اپنے قبیلے اور اپنے اپنے قلعے اپنے اپنے شہروں میں وہ دین کے کام میں مصروف ہیں۔ اور میں یہ بات بھی میں فخر سے کہتا ہوں کہ جس دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کے حوالے سے ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، میں بھی ابتدائی تعلیم میں نے وہیں سے حاصل کی ہے۔ مجھے میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں یہیں سے ابتدائی تعلیم میں نے اپنی تعلیم یہیں سے شروعات کی ہے۔ اب آئیے کہ میں مولانا سے جو ہے ایک سوال عرض کرتا ہوں کہ اب مدرسہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ میں کن کن شعبہ جات کی تعلیم دی جاتی ہے؟ اب دیکھیے مدرسہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ میں اگر ہم تعلیمی شعبہ جات کا جائزہ لیتے ہیں تو تعلیمی شعبہ جات میں سب سے پہلے شعبہ عربیہ کی تعلیم ہوتی ہے، شعبہ عالمیت کی تعلیم ہوتی ہے، شعبہ تحفیظ القرآن، شعبہ ناظرہ، شعبہ تجوید و قرات، اور ساتھ ہی ساتھ شعبہ بزم ادب جس میں طلباء کو تقاریر اور تحریر کی صلاحیت کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور شعبہ لسانی یعنی انگریزی، انگلش اور اس طرح تیلگو، حساب وغیرہ کی بھی تعلیم اس مدرسہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ میں دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، کافی عرصہ ہو چکا ہے مدرسے کا قیام ہو کر، یعنی کتنے سال کا عرصہ ہوا ہے؟ الحمدللہ اگر ہجری لحاظ سے دیکھا جائے تو تقریباً 104 سال کا عرصہ گزر چکا ہے ماشاءاللہ، بہت بڑھیا۔ اور 104 سال کے عرصے سے بلا وقفہ قوم و ملت کی خدمت کرتے ہوئے آ رہا ہے، اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ بانیہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور اخلاص کے ساتھ بنیاد رکھنا آپ کا اتنی برکت اس میں ہو گئی کہ آج دارالعلوم کا فیضان اگر ہم دیکھیں گے تو ہندوستان کے ہر ریاست میں آپ کو کہیں نہ کہیں دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کا روحانی فرزند آپ کو نظر آئے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا یہ بتائیے کہ مدرسہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ یہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، کیا اس کی اختائے عالم میں یا اطراف اکناف میں اس کی کوئی شاخیں بھی ہیں؟ ہاں، دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کی کل ملا کر 5 شاخیں فی الوقت موجود ہے، اور یہ جز وقتی ہے جی، ہمہ وقتی شاخیں تو نہیں ہیں، لیکن جز وقتی شاخیں ہیں، جن میں سے 5 شاخوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے 4 شاخیں تو ایسی ہے جن میں بعد اثر تا مغرب تعلیم دی جاتی ہے، اور ایک جو مدرسہ ہے جو خود دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ میں ہی مدرسہ صباحیہ کے نام سے چلایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس شاخ کے بھی 100 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ واہ واہ، تو یہ مدرسہ صباحیہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ میں چلتا ہے۔ پھر ایک مدرسہ نسوان کے نام سے چلایا جاتا ہے جو خود کورمپیٹ میں طالبات کو تعلیم دی جاتی ہے خاص طور پر اس میں، اور اس کے علاوہ ایک جڑچلے میں، پھر ایک ہاؤسنگ بورڈ میں، اور ایک بادی پلی مسجد غفوریہ میں۔ یہ 3 جگہ پر اس طرح بعد نماز عصر تا مغرب تعلیم دی جاتی ہے، اور اس میں تعلیم کا نظم یہ ہوتا ہے کہ شعبہ ناظرہ یعنی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی مشق نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے، پھر اس طرح اور دیگر جو مسائل زندگی کے ہوتے ہیں ساری چیزوں کو اس مدرسہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کی شاخوں میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے، اور عملی طور پر ان کو بتایا بھی جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، دارالعلوم کا یہ فیضان ہی ہے کہ ہر جگہ جو ہے تعلیمیں ہو رہی ہیں۔ کیا یہ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں کہ مولانا سے میں یہ سوال کروں گا کہ مولانا یہ بتائیے کہ مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال پر آج کس طرح ان کو خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے؟ بانیہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ علیہ رحمت و رضوان کا یوم وصال جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ 1948 عیسوی میں آپ اس دار فانی سے کچھ فرما گئے، اور 16 صفر المظفر کا دن تھا۔ جب 16 صفر المظفر کا دن آتا ہے تو آپ کو خراج عقیدت اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ بعد نماز عصر اس طرح قرآن خوانی کا نظم ہوتا ہے، اس کے بعد قرآن خوانی کے مزار پر چادر گل پیش کی جاتی ہے، پھر نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اس طرح سے جو قدیم طلباء، جو محبین دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ، علماء مشائخ جو حاضر ہوتے ہیں اس جلسے میں، ان کے لیے بعد نماز مغرب طعام کا انتظام بھی ہوتا ہے، اور بعد نماز عشاء بانیہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ
کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر ایک جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، جو بنام دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کے ذمہ دار حضرات اس جلسے کی نگرانی کرتے ہیں، اور اس طرح وہ طلباء جو دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ میں حفظ کی تکمیل کو مکمل کیے ہیں ان کو دستار بھی دی جاتی ہے، انہیں خلعت بھی عطا کی جاتی ہے، اور علماء اور مشائخ اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس طرح بانی دارالعلوم عربیہ کے کارناموں کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی خدمات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی نوعیت ہوتی ہے، اور اس طرح سے بانی دارالعلوم عربیہ علیہ الرحمۃ والرضوان کو خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ اب ہمارے یہاں پر سوالوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے کہ میں مولانا کا جو ہے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے کافی مصروفیت کے باوجود مجھے وقت عطا فرمایا، اور میں امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے علم میں اور عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ 16 صفر المظفر تاریخ کو یاد رکھیں اور سرزمین کورمپیٹ کو تشریف لائیں اور مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کریں۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے فیضان سے اطراف اور اکناف میں آپ کے فیضان جاری ہے۔ آج بھی اس مدرسے کے لیے حضرت مولوی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی روح یہ کہتی ہے کہ اب حق کی روح آواز دے رہی ہے، اب حق کی روح آواز دے رہی ہے، آباد رکھ خدارا ہے مدرسہ ہمارا۔ ناظرین، میں ہمارے مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کافی مصروفیت کے باوجود انہوں نے مجھے وقت عطا فرمایا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہمارے اس مہمان عالم دین کے رزق میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے اس پروگرام کو اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔